الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ ترجمہ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نہ نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے۔ اگر دونوں ماں باپ آپس کی رضامندی سے اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا طے کیا تھا دے دو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نکاح و طلاق کے احکام ذکر فرما دیا تو سوال پیدا ہوا کہ ان دودھ پیتے بچوں کا کیا بنے گا جو والدین کی جدائی کے سبب سب سے زیادہ متاثر ہوں اور جن کا مستقبل ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا۔ ممکن ہے کشیدہ تعلقات کی وجہ سے ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے اور اس کا یہ غلط فیصلہ بچے کو ضائع کر دے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی جو کمزوروں اور بے سہاروں کا سب سے بڑا سہارا ہے، اس نے حکم دے دیا کہ اصولی طور پر بچے کو دودھ پلانا ماں کے فرائض میں شامل ہے۔ اگرچہ مغربی تہذیب و تمدن سے متاثرہ مائیں آج اپنی اس مادری فریضے سے غافل ہیں، لیکن اسلام نے رضاعت کی ذمہ داری ماں ہی کے کندھوں پر ڈالی ہے، جس سے وہ بلا کسی معقول عذر کے انکار نہیں کر سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی مائیں دودھ پلائیں، مطلقہ یا غیر مطلقہ؟ تو جواب یہ ہے کہ دونوں قسم کی مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال تک دودھ پلائیں گی۔ یہ ان معصوم بچوں کا ماؤں پر حق ہی نہیں بلکہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ میڈیکل سائنس اور جدید اصول نفسیات کے ماہرین یہ بات جانتے ہیں اور ثابت کر چکے ہیں کہ بچوں کی صحیح نشو و نما کے لیے ماں کا دودھ بہترین غذا ہے، لیکن 2 سال کی مدت حتمی اور لازمی نہیں بلکہ یہ والدین کی ثوابدید پر منحصر ہے۔ اگر بچے کی نشو و نما میں کوئی فرق نہ پڑے تو 2 سال سے پہلے بھی باہمی مشورے سے دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ اگر مطلقہ عورت جس کو طلاق ہو چکی ہے دودھ پلا رہی ہے تو اس بچے کے والد پر اس کے کپڑے اور کھانے کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ خرچ اس کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہوگا، نہ کہ ملازموں کی طرح بالکل کم وہ خرچہ اور کپڑوں کی ذمہ داری لی جائے۔ اگر بچے کا والد فوت ہو چکا ہو تو دودھ پلانے کے انتظام کی ساری ذمہ داری ان کے ورثاء پر ہوگی۔ مطلقہ عورت اپنی عدت ختم کرنے کے بعد بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ طلب کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر مجبوری کی بنا پر ماں کے بجائے دایا وغیرہ سے دودھ پلوایا جائے تو اس سے تنخواہ یا اجرت کا معاوضہ واضح طور پر طے کر لینا چاہیے اور ادا کرنا چاہیے، اس بات کی اجازت دی گئی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآنی احکام سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔